لوگوں کے سامنے سورۃ البرات کی آیات پڑھ کے سناؤں کہ اللہ نے اب آئندہ کے لیے مسلمانوں کو اور غیر مسلمانوں کو حج اور بیت اللہ میں آنے کا کیا حکم دیا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی کام سے شہر سے باہر گئے، ظہر کی نماز ہو گئی اور عصر کا وقت آپ ابھی باہر تھے، عصر کے وقت آنا ممکن نہیں تھا، آپ نے فوراً پیغام بھیجا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ نبی کریم موجود ہیں، ان کا آنا ممکن نہیں تھا، آپ کسی اور کو بھی حکم دے سکتے تھے، آپ نے فرمایا فمر ابا بکر فلیصلی بالناس، بلال کو جا کے پیغام دو کہ وہ اذان کہے اور میرے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کے عرض کیا کہ میرا فلاں فلاں معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ آنے کا کہا کہ پھر آنا، میں تیرا یہ معاملہ حل کر دوں گا۔ آپ کہنے لگی قالت ارأیت ان جئت ولم اجدک، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں دوبارہ آؤں اگر آپ نہ ہوئے، کأنها تقول الموت، گویا کہ وہ کہہ رہی تھی اگر آپ اس دنیا میں تشریف فرما نہ ہوئے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، تو پھر میں کس سے آ کے کہوں، میں کس سے کہوں، کس سے تقاضا کروں جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تجدنی فاتی ابا بکر، اگر تو مجھے نہیں پائے گی تو ابو بکر سے آ کے کہنا، یہ تمہارا معاملہ ابو بکر حل کر دیں گے۔ اور آپ دیکھیں سارے صحابہ موجود ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد اگر تمہیں ضرورت پڑے، بلکہ ایک حدیث میں اس کے سے زیادہ لفظ بھی ہیں۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا، اے اللہ کے رسول اگر ابو بکر بھی نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا عمر سے لے لینا، کہا عمر بھی نہ ہوئے تو پھر کس سے لوں، آپ نے فرمایا عثمان سے لے لینا۔ پھر اس نے پھر سوال کیا اگر عثمان بھی نہ ہوئے تو نبی کریم نے کہا پھر تم بھی مر جانا۔ یعنی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بارہا مرتبہ صحابہ کی ترتیب بیان فرما رہے ہیں حقیقتاً۔ اور آپ جب بھی کوئی بات کرتے، بیسیوں نہیں سینکڑوں ایسی روایات موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی بات کی گواہی دے رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ابو بکر اور عمر بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں جبکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا، اس نے ایک بکری پکڑ لی، جو چرواہا تھا وہ بھاگا، اس نے بھیڑیے سے بکری چھین لی اور اسے بچا لیا۔ بھیڑیا ایک ٹیلے پہ جا کے دونوں ٹانگوں پہ بیٹھ کے بولا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے مجھ سے چھین لیا۔ وہ کہنے لگا اللہ اکبر، دیکھو بھیڑیا انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ وہ بھیڑیا کہتا ہے میں اس سے بھی بڑی تمہیں بات کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ایک شخصیت تشریف لائی ہیں جسے اللہ نے نبوت سے نوازا ہے، جاؤ جا کے اپنے حالات ان سے بیان کرو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا۔ اور وہ شخص آیا، تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ اندازہ کریں کہ ایک جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت و احترام پہچانتا ہے، تو آج میں اور آپ کتنا احترام کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ حقیقتاً سیدنا ابو بکر کو گالی نہیں دیتے، سیدنا عمر کے متعلق زبان درازی نہیں کرتے، اپنی ماں عائشہ کو کچھ نہیں کہتے، ہم رسول اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ میرے بھائیو ہم دیکھیں آج
کیوں ضرورت دوبارہ محسوس ہوئی کہ اہل کفر نبی کریم کے خاکے بنانے کا اعلان کر رہے ہیں؟ فرانس میں جو واقعہ ہوا، حقیقت بات ہے، دل پھٹ جاتا ہے کہ اس قرآن کو جو اللہ کی کلام ہے، جس طرح فٹ بال ٹیم کے لوگ اپنے پاؤں سے ٹھوکریں مارتے ہیں، ان دیوس لوگوں نے قرآن کو ٹھوکروں پہ اڑایا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دو باتیں ہیں، ایک تو مسلمانوں کے روپ میں وہ لوگ جو یہود کام کرتے تھے وہ آج کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ مسلمان جن کی غیرت سو گئی ہے، وہ سب کچھ سن کے آرام کی نیند سوتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا، جو کہتا ہے وہ بھگتے گا۔ یہی طرز عمل تو بنی اسرائیل کا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے انہیں کہا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو وارننگ دی کہ میں تمہارے متعلق ایک فیصلہ کر چکا ہوں، اگر تم زمین میں فساد پھیلانے سے باز نہ آئے، یہ جو کچھ کر رہے ہو، کبھی رسولوں کو قتل، کبھی رسولوں کی مخالفت، کبھی نیک اور صالح لوگوں کو قتل کر دینا، اور اپنے علماء کے خلاف کھڑے ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کرنا، اگر تم یہ زمین میں فساد کرنے سے باز نہ آئے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ میں تم پہ ایسے سخت گیر لوگ مسلط کروں گا جو تمہارے لیے کوئی خیر نہیں رکھیں گے۔ پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے، عراق کا ایک حاکم تھا جس کا نام بخت نصر تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ بیت المقدس، جہاں اس وقت بنی اسرائیل یعنی یہود کی حکومت تھی، اس نے وہاں حملہ کیا، اور اس نے جو کچھ کیا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ پہلے تو اس نے شہر میں قتل عام کیا، جب قتل کر کر کے تھک گئے، پھر خندقیں کھودی، آگ جلائی، اس میں لوگوں کو جلایا، جب اس سے بھی دل بھر گیا پھر ریت کے بوروں سے باندھ کے سمندر میں پھینکا۔ یہ ساری اذیتیں اور تکلیفیں بنی اسرائیل کو ملی، کیوں؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے تھے، اور جو یہودی وہاں سے بھاگ سکا وہ بھاگ گیا، جو وہاں رہا انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا تھا، ان کے مکانوں کو جلا دیا، ان کی مساجد کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہوا، آج وہ سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ان کے ساتھ کیوں ہوا قرآن بتا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کئی سو سال گزر گئے، وہاں کوئی زیرو باقی نہیں تھا۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه۔ وہاں سے ایک شخص گزرے، غالباً ان کا نام عزیر علیہ السلام تھا۔ وہ جب گزرے، ان کی ذہن میں ایک بات آئی کہ یہاں کوئی زیرو چیز نظر نہیں آتی، ہر طرف موت کا سناٹا ہے، انسانوں جانوروں کے پنجر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سے کہنے لگے انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے بہت اپنے پریکٹیکلی بتاتا، فاماته اللہ 100 عام، 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی، ثم بعث، پھر اٹھایا اور ان سے سوال کیا کم لبثت، کتنی دیر یہاں ٹھہرے؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، تم 100 سال سے یہاں پڑے ہو۔ بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنح، اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو، بھوسا بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وانظر الى حمارك، اپنی سواری کی طرف دیکھو، اس کی ہڈیاں بھی بکھری ہیں۔ وانظر الى العظام كيف ننشزها، دیکھ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، اور اس کی ہڈیاں جڑنی شروع ہو گئی۔ جب جڑ گئی، وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نقصها لحما، پھر اس پہ گوشت چڑھ گیا، سکن آ گئی، وہ بولنے لگا، اور اللہ کے نبی کہنے لگے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے اللہ میں جان گیا ہوں تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہاں بتانے کی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے
کہ وہ اپنے انبیاء کی مخالفت کرتے، اپنے انبیاء کو قتل کرتے، نیک اور صالح لوگوں کی مخالفت کرتے، ہر بات میں فتنہ اور فساد تلاش کرتے. آج وہی کچھ امت محمد رسول اللہ میں ہو رہا ہے. ہمارے لیے بھی وہی وارننگ ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب وہ اپنی حرکتوں سے پھر بھی باز نہ آئے، پھر دوسرا وعدہ آ گیا. روم کا ایک حاکم تھا جس کا نام انٹیوکس تھا. اس نے اپنے سب سے کمینے جرنیل ٹیٹس کو بھیجا، جاؤ بیت المقدس میں جا کے وہی کچھ کرو. دوبارہ وہ گیا. اب یہاں پہ یہ ہوا، ہر مسجد کو برباد کیا، قرآن کہتا ہے، اور اللہ کی کتاب کا کھلواڑ کیا. اللہ کی کتاب کو ٹھوکروں پہ اڑایا ان لوگوں نے. یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے. آج مسلمانوں کی بدعملی، مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کا حکم کوئی اہمیت نہیں رکھتا. انہوں نے اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے مسلک اپنا لیے. یہ جو ان کا مولوی کہتا ہے، وہ کہتا ہے رسول اللہ کو گالی نکالو تو گالی نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا امام بڑا ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ فلاں پیر رسول اللہ سے بہتر ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں وہاں وہی بہتر ہے، جبکہ اللہ نے سب سے بہتر رسول اللہ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہی فساد کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو سب سے زیادہ فضیلت و عزت دی، اور آج ہم سب کے سب، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقتدوا بالذین من بعد من اصحاب ابی بکر و عمر. میرے بعد اگر دین کے معاملے میں، اگر دوسرے معاملات میں کسی کی اقتداء کرنے کی ضرورت پڑے، کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت پڑے، تو میں دو بندوں کا نام لیتا ہوں. ان میں نمبر 1 پہ ہیں سیدنا ابو بکر، اور نمبر 2 ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اگر اقتداء کرنے کی ضرورت پڑے، کیونکہ اس سے پہلے اقتداء رسول اللہ کی تھی، نبی کریم کے علاوہ کسی دوسرے کی بات نہیں مانی جا سکتی تھی. لیکن جب میں نہ ہوں تو میرے بعد اگر کسی کی بات کو ماننا ہے، اگر کسی کو اپنا رہبر ماننا ہے، اگر کسی کو اپنا رہنما تسلیم کرنا ہے، تو وہ سیدنا ابو بکر ہیں، وہ سیدنا عمر ہیں. تو میرے بھائیو، آج کہاں ہم پھر رہے ہیں؟ اگر یہ سب کچھ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر ایسے نہیں تھے، تو ہم سیدنا ابو بکر نہیں، اپنے پیغمبر کی بات کو جھٹلا رہے ہیں. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رسول انس بن مالک کہتے ہیں. انس بن مالک وہ شخصیت ہے، جب مدینہ منورہ میں نبی کریم ہجرت کر کے آئے، سیدنا انس کی والدہ ان کو لے کے ساتھ آئی. آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں دینے کے لیے اور تو میرے پاس کچھ نہیں، یہ میرا بیٹا ہے. اور کہا میرا بیٹا پڑھنا لکھنا جانتا ہے. یہ اس طرح تھا جس طرح آج کوئی کہے کہ میرا بیٹا گریجویٹ ہے یا میرا ماسٹر ڈگری رکھتا ہے. اس زمانے میں پڑھنا لکھنا اتنی بڑی اہمیت کی بات تھی. ہزاروں میں کوئی لوگ پڑھا ہوا تھا، کوئی لکھنا جانتا تھا. کہا میرا بیٹا پڑھنا لکھنا جانتا ہے. اے اللہ کے پیارے حبیب، میرے پاس یہی بیٹا ہے، میں آپ کی خدمت کے لیے اسے مختص کر کے جا رہی ہوں. 10 سال تک یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کی خدمت پہ معمور رہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی رسول اللہ نے مارا نہیں، مجھے کبھی جھڑکا نہیں، میں اتنی محبت کہیں سے نہیں لے سکتا جو رسول اللہ نے مجھے عطا کی. یہ خادم تھے، گھر میں کام کے لیے ماں دے گئی تھی. یہ ان کی اچھائی برائی سب کچھ آپ کے لیے، میں اے اللہ کے پیارے حبیب اسے قبول فرما لیجئے. اب یہ صرف آپ کی خدمت کرے گا اور کوئی کم نہیں کرے گا. اس لیے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا جب بھی نام لیتے ہیں محدثین، اور ساتھ کہتے ہیں خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، بعثنی بنو المستلق، ہمیں بنو مستلق کی طرف رسول اللہ نے بھیجا زکوٰۃ کے لیے کہ آپ زکوٰۃ لے کے آؤ. انہوں نے ہم سے کہا، صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرنا، جب آئندہ آؤ گے تو یہ بات پوچھ کے آنا کہ اگر ہم جو آپ کو صدقات زکوٰۃ مال دیتے ہیں، جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو آپ کے بعد ہم نے یہ معاملہ کس کو کرنا ہے؟ تو فقالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی ابی بکر، پھر میرے بعد اگر تم نے یہ سارے معاملات کرنے ہیں تو ابو بکر کے ساتھ کرنے ہیں۔ اب ایک عام ذہن کا، ایک کن ذہن آدمی بھی سمجھتا ہے کہ نبی کریم یہ کیا فرما رہے ہیں؟ زکوٰۃ کون لیتا ہے؟ اسلامی نظام حکومت کے اندر سربراہ مملکت زکوٰۃ لیتا ہے، وہ اسے اکٹھی کر کے آگے تقسیم کرتا ہے، یا جس شہر کا حاکم ہو وہ اپنے شہر کے لوگوں سے لے کے وہ اپنے شہر کے غربا میں تقسیم کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم اعلیٰ تھے اس وقت، اس لیے پوچھا جا رہا ہے، ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، اگر آپ نہ ہوئے تو آپ کے بعد ہم نے یہ زکوٰۃ کا معاملہ، صدقات جو دیتے ہیں ہر سال، یہ کس کو دینے ہیں؟ تو فقالا الی ابی بکر، ابو بکر کو دینا۔ تو پھر انہوں نے جب یہ جا کے کہا کہ نبی کریم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر کو دینا، تو پھر انہوں نے کہا ارجی الیہ فاسألہ، اب لوٹو گے نا تو نبی کریم سے پھر سوال کرنا، فإن حدث بأبی بکر حدث، اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حادثہ آ جائے، یعنی وہ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں، پھر ہم کس کو دیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی عمر، اس کے بعد عمر کو دینا۔ پھر وہ جب آئے زکوٰۃ کے لیے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم سے سوال کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ اگر ابو بکر نہ ہوئے تو پھر کس کو دینا؟ تو انہوں نے کہا پھر عمر کو دینا۔ پھر انہوں نے کہا اب ایک اور سوال کرو۔ وہ کہنے لگے کیا سوال ہے؟ کہنے لگے اگر عمر بھی نہ ہوئے تو عمر کے بعد ہم یہ معاملات کس سے کریں گے؟ اللہ اکبر۔ پھر وہ حضرت انس بن مالک آ کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ، انہوں نے یہ تیسری مرتبہ سوال کیا ہے، اگر عمر بھی نہ ہوئے تو پھر کس کو دیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی عثمان بن عفان، پھر تم عثمان بن عفان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو احادیث کے اندر رسول اللہ کے واضح پیغامات ہیں اپنے امت کے لیے، کہ پوچھا ہی یہ جا رہا ہے کہ امور سلطنت کے جتنے معاملات ہیں اگر آپ نہ ہوئے تو کس سے کریں؟ آپ نے کہا ابو بکر سے، کہا ابو بکر نہ ہوئے تو پھر کس سے کریں؟ کہا عمر سے، اگر عمر نہ ہوئے تو پھر کس سے کریں؟ کہا عثمان سے کریں۔ ترتیب تو رسول اللہ بتا دے تو ہم کس طرح کہتے ہیں سیدنا علی کا پہلا نمبر آ گیا؟ دوسری بات میرے عزیز بھائیو جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے، سیدنا علی بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے، تینوں خلفاء کے وزیر رہے سیدنا علی۔ سیدنا علی شیر خدا ہیں، بقول ان دوستوں کے مشکل کشا ہیں، جبکہ اللہ کے علاوہ ہمارا ایمان ہے کہ مشکل کشائی کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ شیر خدا ہیں جو رسول اللہ نے انہیں خطاب دیا، تو کون ہے شیر خدا کے سامنے کھڑا ہو سکے کوئی؟ ان کا حق چھین سکے؟ تو میرے عزیز بھائیو، اگر انہوں نے ان چیزوں کو ایکسپٹ کیا ہے تو آج ہم یہ سب کچھ کر کے صرف سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کی تنقیص نہیں، سیدنا علی کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، انہیں بھی جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اگر انہیں قبول کر لیا تو ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں قبول۔ تو یاد رکھیں جو بات رسول اللہ نے کہی وہ قبول نہیں ہے تو پھر سن لو، اللہ کا فتویٰ سن لو، اللہ کا پیغام سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے۔
تو اللہ کے رسول نے کہا میرے بعد امور سلطنت ابو بکر، ابو بکر کے بعد عمر، عمر کے بعد عثمان، ہم کہتے ہیں ہمیں منظور نہیں ہے، تو کیا یہ رسول اللہ کی مخالفت نہیں ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے، یہ دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب یہ وقت آتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بطور کمپیٹیٹر کھڑے نہیں ہوتے خلافت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر کو بیمار ہوئے، 12 ربیع الاول کو صبح چاشت کے وقت اس دار فانی کو چھوڑ کے دار البقاء کی طرف آپ کا سفر ہو گیا۔ اسی وقت مسلمانوں کے نبی کریم نے اپنی زندگی میں بتایا تھا، میری امت پہ جتنے فتنے آئیں گے سب سے بڑا فتنہ میری موت کا ہے۔ یعنی اس وقت، اور واقعتاً یہ ایسا وقت تھا جب سارے مسلمان اپنے حواس کھو بیٹھے تھے سوائے 2 انسانوں کے، ایک سیدنا ابو بکر تھے، دوسرے سیدنا عباس تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا۔ حضرت عمر جیسے جری، دانا اور عقل مند انسان، وہ بھی اتنے زیادہ غمزدہ ہو گئے، تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جس نے کہا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس دن نبی کریم کی پہلے طبیعت کافی بہتر تھی، وہ مدینہ سے باہر صح مقام پہ ان کا گھر تھا، وہاں گئے ہوئے تھے۔ وہاں اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ واپس آتے ہیں، مسجد نبوی میں صحابہ کا جمع غفیر ہے، سب ایسے غم سے نڈھال ہیں۔ سیدنا عمر غصے سے کہہ رہے ہیں جس نے کہا رسول اللہ فوت ہو گئے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے عمر سے کہا بیٹھ جاؤ، عمر نہ بیٹھے، آپ چھوڑ کے چلے گئے۔ اماں جی عائشہ کے حجرے میں گئے، نبی کریم کا جسم اطہر پڑا ہوا تھا، آپ کے اوپر دھاری دار ایک چادر یمنی پڑی ہوئی تھی جس سے آپ کا جسم ڈھانپا ہوا تھا۔ چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی، آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا، روتے ہوئے کہا اے اللہ کے پاک پیغمبر، جو موت آنی تھی وہ آ گئی، اب کے بعد آپ کو کوئی موت نہیں ہے۔ آپ کے چہرہ مبارک کے کپڑا ڈالا، واپس آئے، مسجد نبوی میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے، منبر پہ آ کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی تعریف، اس کی ثنا، نبی کریم پہ درود یا قرآن کی آیات پہ ایک دم خاموش ہو جایا کرتے، وہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہاں ایھا الناس، اے لوگو میری بات غور سے سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اس کا خدا فوت ہو گیا ہے۔ اور یہ حقیقت سی، ہم محمد کی عبادت نہیں محمد کی اطاعت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں۔ آپ نے یہ سمجھانے کے لیے یہ بات کہی، وگرنہ آپ کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا تھا۔ کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ ہمیشہ اس کا رب زندہ ہے۔ پھر آپ نے چوتھے پارے کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، یہ نام لیا ہے نبی کریم کا۔ 4 مقام ہے جہاں رسول اللہ کا نام لیا گیا ہے، ان میں ایک مقام یہ ہے وما محمد الا رسول، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے۔ افإن مات، اگر آپ فوت ہو جائیں، او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو اپنی ایڑیوں پہ پھرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا بگاڑے گا۔ یہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات کہی، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ میں غلط ہوں،
ابو بکر نے جو بات کہی تو اس وقت میری کیفیت یہ تھی جس طرح میری کمر اور میری ٹانگوں نے میرے وزن کو اٹھانے سے انکار کر دیا، میں گر پڑا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور پھر اس کے بعد ہر بندے کی زبان پہ یہی تھا، وہ چلتے پھرتے یہی کہہ رہا تھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہاں اسی وقت پھر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ انصار جو مسلمانوں کے مددگار تھے، جنہوں نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو جگہ دی، جن کے متعلق اللہ نے انصار یعنی مددگار کا لقب عطا فرمایا، وہ ثقیفہ بنو ساعدہ، یہ مسجد نبوی کے بالکل اپوزٹ یعنی شمال کی جانب بائیں طرف جو کونا ہے، اس کونے پہ ایک چھوٹا سا باغیچہ اب بھی بنا ہوا ہے۔ یہ ثقیفہ بنو ساعدہ یعنی سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ تھا۔ یہاں پہ انصار کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم چونکہ دین کے مددگار ہیں، رسول اللہ کی مدد کی، آپ کو جگہ دی، مہاجرین کے ساتھ ہم نے یہ معاملے کیے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے بعد خلافت کا حق ہمارا ہے۔ یہ بات فوراً پھیل گئی کہ انصار یہ سوچ رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، یہ پلاننگ بنا رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے سیدنا ابو بکر کو کہا یہ معاملہ بگڑ جائے گا، آؤ پہلے اس فتنے کو ختم کریں، اس معاملے کو سلجھاتے ہیں۔ تو وہ حضرت عمر حضرت ابو بکر دونوں ہی یہ ثقیفہ بنو ساعدہ کی طرف چل پڑے۔ رستے میں انہیں دو نیک انسان ملے انصار کے، ایک عویم بن ساعدہ اور عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہوں نے ان دونوں کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہا اے مہاجرین کی جماعت کدھر کا ارادہ ہے؟ سیدنا عمر نے کہا کہ انصار اپنے بھائی انصار کے پاس جا رہے ہیں، سنا ہے یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ وہ اپنا فیصلہ کر چکے، آپ ادھر نہ جائیں، فضول ہے جانا، آپ اپنا جو معاملہ کرنا ہے کریں۔ سیدنا عمر کہنے لگے نہیں، یہ ایسے نہیں ہوگا کہ نبی کریم ابھی ہیں تو یہاں فتنے سر اٹھا لیں ہمارے درمیان ہی۔ کہا ہم ضرور ملیں گے جا کے۔ کہتے ہیں جب ہم وہاں گئے تو میں رستے کے اندر ایک سپیچ تقریر تیار کرتا رہا کہ میں ان کے ساتھ اس طرح بات کروں گا، اور میں نے بہت اچھی باتیں سوچی کہ اس طریقے سے احسن انداز سے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو میں بولنے لگا تو سیدنا ابو بکر نے مجھے روک دیا۔ کہتے ہیں پھر سیدنا ابو بکر نے جو باتیں کی، جو کچھ میں نے سوچا تھا بلکہ اس سے بہت بہتر باتیں کی۔ آپ خاموش ہوئے تو سیدنا ابو بکر نے وہی سردار جن کے متعلق وہ سوچ چکے تھے کہ انہیں بنانا ہے ہم نے اپنا خلیفہ، وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہنے لگے سعد میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ، تم اس وقت اس مجلس میں موجود تھے جس وقت رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے بعد خلافت جو ہے قریش میں ہوگی، الائمۃ من القریش؟ کیا یہ ہوئی تھی بات؟ حضرت سعد بن عبادہ، یہ بات یاد رکھیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عرب آج بھی جاہلیت کے زمانے میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، بات کچھ بھی ہو جائے اپنے خلاف بھی آ جائے۔ بلکہ میں ایک تجربہ اپنا عرض کیا تھا کئی دفعہ آپ کو، مدینہ منورہ میں ایک دفعہ 500 ریال کا نوٹ تھا، جس طرح آج ہمارے وہاں 5000 سب سے بڑا نوٹ ہے، وہاں 500 ریال سب سے بڑا نوٹ ہے۔ میں نے اس سے کچھ سامان خریدا، میں نے اس دیا تو ایک دم مجھے کہنے لگا معافی چینج، میرے پاس چینج نہیں ہے۔ سودا رکھ لیا اور مجھے کہہ دیا، ابھی میں باہر قدم ہی نہیں رکھا تو کہنے لگا استغفر اللہ، میں نے جھوٹ بولا ہے، میرے پاس ہے چینج۔ اپنے ساتھی کو کہنے لگا، اس نے کہا پھر بلاؤ اسے، سودا دو اور واپس پیسے دو۔ یعنی جھوٹ بہت کم بولا جاتا ہے، بے شک اپنے خلاف بھی بات ہو۔ جاہلیت میں بھی جب ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا تو ابو سفیان نے کہا
کہ میں چاہوں تو جھوٹ بول کے بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن مخالف کے لیے بھی جھوٹ نہیں۔ انہوں نے اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولا تھا رسول اللہ کی ذات مطہرہ کے متعلق۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس نے سیدنا سعد بن عبادہ کہنے لگے ہاں نبی کریم نے کہا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر کہنے لگے، اب دیکھیں سیدنا ابو بکر کے دل میں خلافت کی لالچ ہوتی تو کہتے مجھے بناؤ۔ وہ کہنے لگے میرے ساتھ دو نیک لوگ ہیں، ایک عمر ہے، ایک ابو عبیدہ بن جراح ہے، ان میں سے جس کو چاہو تم اپنا امیر بنا لو، خلیفہ بنا لو۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگر مجھے کسی بہت بڑے مجمع کے اندر بے گناہ میرا کوئی جرم نہ ہو میری گردن کو اڑا دیا جاتا، مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اس بات کا دکھ ہوا کہ جس مجلس میں ابو بکر جیسے شخص موجود ہو عمر کا نام کیوں لیا گیا ہے۔ اب دیکھیں خلافت کے معاملے میں دونوں کی ذہنیت، اگر ان کے ذہن میں خلافت کی تمنا ہوتی تو عمر اور ابو عبیدہ بن جراح کا نام کیوں لیتے؟ اور اللہ ان کی قبروں کو بھی نور سے بھر دے۔ وہ کہنے لگے جہاں ابو بکر ہوں، کیونکہ یہ رسول اللہ کی اتباع تھی، اپنی ذات کا نہیں سوچتے تھے، رسول اللہ کے حکم کا سوچتے تھے۔ ہم میں سے سب سے افضل انسان ابو بکر ہیں، اور کہا مجھے میری گردن کو اڑا دیا جاتا کوئی بغیر گناہ کے مجھے افسوس نہ ہوتا۔ اس بات کا مجھے سخت افسوس ہوا جس مجلس میں ابو بکر موجود ہوں اس میں عمر کا نام کیوں لیا گیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس وقت پھر حضرت عمر بولے اے انصار کی جماعت، مجھے ایک بات بتا دو، جس شخص کو اللہ کے رسول نے مصلی پہ کھڑا کیا تھا کیا تمہارا دل چاہتا ہے اسے پیچھے ہٹا دیں؟ اور فوراً پھر ایک شخص ان میں اٹھا، اس نے کہا چلو اس طرح کر لیتے ہیں، بانٹ کے کر لیتے ہیں، ایک امیر ہم میں ایک امیر تم میں۔ تو اس وقت حضرت عمر نے کہا جس کو اللہ کے رسول نے مصلی پہ کھڑا کیا اسے کس طرح پیچھے ہٹانا پسند کرو گے؟ پھر کھڑے ہو کے فوراً حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے اے انصار کی جماعت، میں اللہ کے رسول کے خلیفہ کی حیثیت سے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ سب دوڑ پڑے، سب نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور یہ بکواس یہ کی جاتی ہے کہ انہیں خلافت کی پڑی ہوئی تھی، واللہ باللہ سمت اللہ، ان ساری باتوں سے سمجھ یہ آتی ہے یہ خلافت کے لیے نہیں، اس فتنے کو دبانے کے لیے گئے تھے جو فتنہ اٹھنے لگا تھا۔ اگر یہ پکا ہو جاتا تو مسلمان بہت بڑی آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سیدنا ابو بکر ہیں جن کی خلافت اللہ نے ایسے اسباب پھر بنائے، نبی کریم کی زبان مطہرہ سے یہ جو نکلا تھا یہ واقعتاً حق تھا کہ ابو بکر کے علاوہ کسی کی خلافت کو نہ اللہ تسلیم کریں گے نہ ایمان والے تسلیم کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی بھی امت مسلمہ کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو سیدنا ابو بکر کی خلافت پہ معترض ہو۔ جب خلافت ملی تو جو بہت بڑے بڑے کام کیے ان میں ایک مسلمہ کذاب، ایک جھوٹے داعی نبوت کو قتل کرنا ہے، اس فتنے کو ختم کرنا، مرتدین کو ان کا رستہ روکنا اور ارتداد کا رستہ بند کرنا ہے کہ لوگ جو نو مسلم تھے، نئے نئے مسلمان، انہوں نے اسلام کو چھوڑ کے پھر کفر کا رستہ اختیار کیا۔ آپ نے ان کے ساتھ جہاد کیا، آپ نے مانعین کے ساتھ جہاد کیا۔ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن جسے تبرک سمجھ کے تم گھروں میں رکھتے ہو، جس کے ایک ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر یہ کتابی شکل میں نہ ہوتا تو شاید تھوڑا بہت جو قرآن کی رمق ہمارے اندر نظر آتی ہے وہ بھی نہ آتی ہے، کم از کم عجم کے اندر تنا آتی ہے۔ لیکن جو بھی شخص قرآن پڑھتا ہے، ایک کتابی صورت ہاتھ میں پکڑتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب سیدنا ابو بکر کو پہنچتا ہے، سیدنا عمر کو پہنچتا ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن یا لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے یا کسی نے درخت کی کاغذ اس وقت ایجاد نہیں ہوا تھا،
کاغذ 85 ہجری میں چائنا نے ایجاد کیا تھا، اس سے پہلے کاغذ پہ نہیں، یہ چمڑے پہ لکھا جاتا، درختوں کی چھال پہ لکھا جاتا ہے، بکرے کے پیٹ کے اندر جو جھلی ہوتی ہے اسے ایک پروسیس کے ذریعے گزار کے اس کا بنا کے صفحہ اس پہ لکھا جاتا، پتوں پہ لکھا جاتا جو چوڑے پتے ہوتے تھے، تو کچھ لوگ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن باقاعدہ کتابی صورت میں قرآن نہیں تھا۔ یہ سیدنا ابو بکر عمر، حضرت عمر نے اس بات کی کہا جب مسیلمہ کذاب کی لڑائی سے فتح حاصل کی اور اس میں کئی حفاظ شہید ہو گئے، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ لکھا جانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو اپنا ثالث بنایا، جو حافظ قرآن بھی تھے، کاتب وحی بھی تھے۔ پھر انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو کہا پھر آپ ہی لکھیں۔ پھر یہ لکھا گیا، 1.25 سال کے اندر قرآن کو اس طرح کتابی صورت کے اندر لکھا گیا۔ پھر اس کو مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے درمیان ایک صندوق میں رکھا گیا، جب بھی کسی لفظ کسی آیت کے متعلق کنفیوژن ہوتی تو اس سے آ کے دیکھ لیتے۔ پھر حضرت عثمان کے زمانے میں اسے ایک لغت کے اندر ترتیب دیا گیا اور مختلف مقام پہ پھیلا دیا گیا، اسی سے سارے قرآن پھیلے اور آج ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے۔ اور یہ میں بات عرض کر دوں میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں 3 قرآن ایسے ہیں جو آج بھی دنیا کے مختلف میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک توپ کاپی سرائے استنبول کے اندر ہے، اس کے پہلے صفحے کے آخری صفحے، پہلے پارے کے آخری صفحے پہ خون کے کچھ چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ یہ سیدنا ان کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو سیدنا عثمان کے ہاتھ میں تھا اور یہی پڑھتے ہوئے انہیں شہید کیا گیا تھا۔ دوسرا قرآن یہ تاشکند میں پڑا ہوا ہے، یہ سیدنا معاویہ کے پاس جو تھا، تیمور لنگ دمشق سے اٹھا کے اسے لایا تھا اور آج وہ یہ تاشکند کے اندر ہے۔ اس کی ایک کاپی لاہور جناح گارڈن میوزیم کے اندر بھی پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک قرآن انڈیا آفس لائبریری لندن میں پڑا ہوا ہے۔ ان تینوں کو اگر دیکھا جائے، ان کا رسم الخط بھی ایک ہے، ان کے صفحات بھی وہ جھلی کے بنے ہوئے ہیں، ان کا سائز بھی ایک ہے، 1 میٹر تختی پہ ہے، اور یہ قرآن ایک ہی طرح کا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، وہ قرآن جو سیدنا عثمان نے لکھوایا تھا، چونکہ حضرت ابو بکر والا قرآن یہ سیدہ حفصہ کے پاس چلا گیا، سیدنا عثمان چونکہ خود حافظ قرآن تھے، انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ اسے لیا جائے۔ وہ قرآن تو اب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن سیدنا عثمان نے جو لکھوائے تھے وہ 3 قرآن آج بھی دنیا میں ہیں، اور جو آیات ان میں ہیں آج وہی آیات، وہی نقطے، وہی زبریں زیریں، اس وقت زبریں زیریں تو نہیں تھی، لیکن وہی انداز، وہی صورتوں کی ترتیب، وہی آیات کی ترتیب جو قرآن آپ کے پاس ہے، اور وہ ہے، اس میں ایک فرق، ایک لفظ کا فرق بھی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سب کچھ ان پاک باز لوگوں نے کیا جنہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جنہیں عمر فاروق کہتے ہیں، جنہیں عثمان غنی کہتے ہیں۔ آج اگر اسلام ہمارے پاس ہے تو انہی کی کوششوں کی وجہ سے ہے، انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم قرآن کو، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، اللہ کے ہاں اجر پاتے ہیں، اور اگر اسے سمجھ کے عمل کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں جنتوں کا مہمان بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرما، اور جو ان پہ زبان درازی کرتے ہیں اے اللہ انہیں ہدایت دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو مالک تو زبانوں کو چلانے والا ہے تو بند بھی کر سکتا ہے۔ اے اللہ ان زبانوں کو بند کر دے جو سیدنا ابو بکر پہ بولیں، جو سیدنا عمر پہ بولیں، جو سیدنا عثمان پہ بولیں، جو ہماری ماں عائشہ اور حفصہ پہ بولیں۔ جس طرح ہم ان کی عزت کرتے ہیں اسی طرح ہم سیدنا علی کی بھی عزت کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھی عزت کرتے ہیں، حسنین کریمین کی بھی عزت کرتے ہیں۔ جو ان کے متعلق بری سوچ رکھتا ہے ہم اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں سمجھتے۔ یہ آپس میں مخالف نہیں تھے، اللہ کی قسم یہ آپس میں رشتہ دار تھے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔
ہم نے انہیں پھاڑا، ہم نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے، کہانیوں کے ذریعے کھڑا کیا، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پراپوگنڈوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے کانوں میں ڈالے جاتے ہیں، اور ہم ان پراپوگنڈوں سے متاثر ہو کے اپنی زبان سے ان پاکیزہ لوگوں کے متعلق باتیں نکالتے ہیں۔ اللہ ایسی خباثت سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ بتا دیں۔ استخارے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ سے خیر کو طلب کرنا، دوسرا معنی ہے اس کا کہ اللہ سے مشورہ طلب کرنا کسی بھی کام کے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جب بھی تمہیں کوئی کام پڑے جس کے متعلق آپ جانتے نہیں ہیں یہ خیر ہے یا شر، تو پھر اللہ کے حضور استخارہ کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعتیں نماز پڑھیں، اور اس کے بعد بعض جگہ یہ ہے کہ درود پڑھیں، اور درود پڑھنے کے بعد اللہ سے دعائے استخارہ کریں۔ یہ ایک خاص دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک وقدرتک فإنک تقدر ولا اقدر فإنک تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اے اللہ میں تجھ سے خیر کا طالب ہوں تیرے علم اور قدرت کے ساتھ، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اے اللہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اگر تیرے علم میں ہے کہ اس میں خیر ہے میری دنیا آخرت اور معاش کے لیے تو میرے مقدر میں کر دے، اور اگر یہ میرے دنیا آخرت اور معاش کے لیے بہتر نہیں ہے، برا ہے، تو مجھے اس سے پھیر لے، اس کو مجھ سے پھیر لے، اور مجھے وہاں لے جا، وہ کام مجھ سے کروا جو میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے اس پر راضی کر دے۔ یہ حسن المسلم پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں یہ دعا یاد کر لیں۔ کتنے دن کرنا ہے اس کی میعاد مقرر نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک اللہ سے التجا ہے، اس میں عمومی طور پہ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ خواب آتی ہے، ضروری نہیں ہے خواب آ بھی سکتی ہے، اگر اللہ خواب میں دکھا دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ بھی خواب آئے تو 2 کاموں میں ایک ہوتا ہے۔ چونکہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ دعا کو قبول کرنے والا ہے، تو اگر تو وہ کام ہمارے لیے بہتر ہوگا تو ہمارا دل اس پہ مطمئن ہو جائے گا، ہمارے لیے رستے کھلتے جائیں گے۔ اگر وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا تو شاید کوئی رکاوٹ ایسی آ جائے یا ہمارا دل مضطرب ہو جائے کہ ہم نہیں کریں، تو اس لیے اسے کرتے رہنا چاہیے الا کہ وہ کام کر لیں یا اس کام کو چھوڑ دیں۔ ایک بھائی نے کہا میں روٹین میں نماز مس کرتا ہوں،
پچھلے دنوں میری صبح کی نماز مس ہو گئی تو میں نے خواب میں نماز پڑھی، میں نے 2 نماز تو دوبارہ پڑھ لی۔ دوبارہ کیا، خواب میں نماز کوئی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آپ اگر نمازی ہیں تو خواب میں اسی طرح آپ کو تصور آیا، آپ نے کر لی، لیکن وہ جو خواب میں پڑھی گئی ہے وہ نماز نہیں ہے، وہ صرف آپ کا تصور تھا۔ کیا عورت کھڑے ہو کے بال کنگھی کر سکتی ہے؟ ہاں، اگر وہ گھر میں ہے، پردے والی جگہ پہ ہے جہاں دوسروں کی نظر نہیں پڑتی تو کوئی حرج نہیں، جیسے مرضی کر سکتی ہیں۔ کہتے ہیں سسرال اور میکے میں دگانا نہیں ہوتا، اس پر وضاحت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سسرال مکے میں بھی تھے نا، تو آپ نے جا کے دگانا پڑی تھی۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں میڈیا کا نمائندہ ہوں، اکثر دیکھا ہے کہ آپ میڈیا پر تنقید کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کا حق بنتا ہے، غلط کو غلط کہیں، ٹھیک کو ٹھیک، لیکن سر یہاں پر کن پٹی پر بندوق رکھ کر بیان دلوائے جائیں تو پھر انسان کیا کرے؟ یہ بات یاد رکھیں میرے پیارے بھائی، جو انسان سے زبردستی کروایا جاتا ہے اس میں اس کا قصور نہیں ہوتا، جو ارادے اور اختیار سے کرتا ہے اس میں اس کا قصور ہے۔ اگر ایک آدمی مالی مفادات کے لیے کچھ ایسا کرتا ہے تو وہ قصوروار ہے۔ اگر وہ دنیا کی محبت میں یا دنیا کے معاملات میں دیکھتے ہوئے یا اپنا وہ بڑھانے کے لیے، ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے تو ذمہ دار ہے۔ تو اگر اس سے زبردستی کروایا جاتا ہے تو پھر وہ ذمہ دار نہیں ہے، انشاءاللہ پھر اللہ کے ہاں وہ مجرم نہیں ہوگا۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرا نام عرفان احمد ہے، چند ماہ سے بے روزگار ہوں اور مقروض بھی ہو گیا ہوں۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے۔ ایک دن نبی کریم مسجد میں آئے تو نماز کا وقت نہیں تھا، تو وہ بڑے اداس مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم ان کے پاس گئے، کیا نماز کا بھی وقت نہیں، ایک بندہ بڑا پریشانی کی حالت میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کون ہے؟ قریب جا کے دیکھا تو وہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر نہیں، ابو بکرہ یہ اور تھے وہ۔ آپ نے کہا کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بے روزگار ہوں، قرضہ ہے بڑا، بہت پریشان ہوں، بہت ہی حالات خراب ہیں، بس اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، کیا کروں، کوئی رستہ نظر نہیں آتا، نہ کام ہے اور نہ ہی قرضہ اترنے کی کوئی سبیل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں، اللہ تیرے سارے معاملات حل کر دے گا۔ آپ نے فرمایا تم صبح شام یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات پڑھنے شروع کر دیے تو اللہ کی قدرت، میری سستی بھی ختم ہو گئی، مجھے کام بھی مل گیا، میری پریشانیاں بھی چلی گئی، اور اس کے بعد میرا قرضہ بھی ختم ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک دعا کلمات سکھانا مقصد نہیں تھا، کہ یہ اس میں ساری باتیں، پہلے تو اللہ سے اپنی غم پریشانی کے پناہ مانگی، پھر کہا من الکسلی، اے اللہ سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کہ بندہ بیٹھا رہے تو بیٹھے رہنے سے قرضہ تو نہیں چلا جانا، بیٹھے رہنے سے کام بھی نہیں مل جانا، تو کہا میری سستی کو ختم کر دے، میری بھوک کو ختم کر دے، اور میرے سر سے قرضہ اتار دے، وضلع الدین وغلبۃ الرجال، لوگ مجھ پہ غالب آ جائیں، اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب کوئی انسان اللہ سے پناہ طلب کرے تو اللہ اسے پناہ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ آپ پر بھی رحم فرمائے کہ آپ کے معاملات کی اصلاح فرمائے۔ ہمارے ایک نمازی ہیں بھائی، جب بھی یہاں آتے ہیں، جدہ میں ہیں، یاسر بھائی، نوجوان ہیں، 3-4 اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو مجھے آج ہی اس کا فون آیا ہے، اسے کرونا ہو گیا، اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
اور بھی کچھ بھائیوں نے اپنے بیماروں کے لیے آپ سے درخواست کی ہے، اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت میں زندہ رکھے۔ اللہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما دے۔ اللہ ہمارے بہن بھائیوں پہ رحم فرما دے۔ اللہ ہماری اولادوں پہ رحم فرما دے۔ اے مالک الملک، ہر گھر کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر مسلمان کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ سب کی قسمتوں کو بہتر فرما دے۔ اے اللہ سب کے مقدر میں بہتریاں لکھ دے۔ اے اللہ زندگی بھر آسانیاں فرما دے۔ اے اللہ ہر مشکل سے ہر گھر کو محفوظ فرما دے۔ اے مالک الملک، تو ارحم الراحمین ہے، ہم سب پہ رحم فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔